أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون اور اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا آخری حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کا جو خرچ ہے، اسلام کا جو نظام معیشت اور نظام اقتصاد ہے، اگر اس کو دنیا میں نافذ کیا جائے اور معاشرہ اجتماعی زندگی میں اللہ کے دیے ہوئے نظام خرچ کو اگر لے کر چلے تو یہ غربت مٹانے کا شرطیہ علاج ہے۔ ہمارے سامنے خلفائے راشدین کا جو دور ہے وہ ایک سنہری اور مثالی دور ہے۔ آپ خلفائے راشدین کا دور جب اٹھا کر دیکھیں گے کہ جس میں اسلام کا نظام معاش اور انفاق فی سبیل اللہ اسلام کی روح کے مطابق نافذ تھا، تو اس میں کوئی بھی مانگنے والا نہ تھا، اور حتیٰ کہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی وظیفہ دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام کے نظام خرچ کی برکت تھی۔ اور بہت دفعہ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو صوبہ ہے وہ بجٹ پورا کرنے کے بعد بچ جانے والی جو رقم ہے وہ وفاق کو واپس کر رہا ہے، اور جو وفاق ہے وہ ضرورت نہ ہونے کی بنیاد پر وہ صوبے کو جو ہے نا وہ واپس کر رہا ہے۔ اس حد تک یہ خزانہ جو ہے وہ لبالب جو ہے وہ بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسلام کے نظام معیشت کے علاوہ دنیا کے اندر جو دوسرے دو نظام معیشت ہیں ان کا رد قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے۔ جو پہلا سرمایہ دارانہ نظام معیشت ہے اس کے دو بنیادی اصول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی دونوں بنیادی اصولوں کا اس آیت میں رد کیا ہے۔ پہلا ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو دولت ہے یہ آدمی کی محنت اور اس کی تدبیر کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ تمہاری محنت اور تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے۔ چنانچہ ایک باقاعدہ سرمایہ دار کی ذہنیت سمجھنے کے لیے قرآن مجید نے قارون کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور جب اسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا مال خرچ کر، تو کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ تم یہ کیسی بات کہتے ہو کہ اللہ نے دیا ہے، یہ تو میں نے اپنے علم کسب معاش کا جو فن ہے میرے پاس میں نے اس سے حاصل کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس نظریے کی تردید کر دی کہ ہم نے دیا ہے۔ اور دوسرا جو اصول اس سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے اندر موجود ہے کہ ہر آدمی کمانے اور خرچ کرنے میں آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کمانے کے بھی اور خرچ کرنے کے بھی آداب اور اصول جو ہیں وہ بتائے ہیں، انہی اصول اور انہی ضوابط کے تحت کمانا بھی ہے اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کرنا بھی ہے۔ اور پھر اس کے برخلاف دوسرا جو نظام معیشت ہے وہ اس کے رد عمل میں وجود میں آیا، جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ تو اس اشتراکی نظام نے بھی غریب کو امیر سے لڑایا ہے اور جبراً لوگوں سے ان کی دولت جو ہے وہ وصول کی ہے، اور قرآن مجید نے ایسی راہ نہیں اپنائی، بلکہ اس نے خرچ کرنے کے لیے دو چیزیں جو ہے وہ قرآن مجید نے بنیاد بنائی ہیں۔ سب سے پہلی دماغی تربیت، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی، قرآن مجید نے ذہن سازی کرنے کی بہت کوشش کی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا مال اس کے حکم پر اس کے راستے کے اندر جو ہے وہ خرچ کرنے کے عادی بن جائیں۔ تو یہ دماغی اور ذہنی تربیت جو ہے یہ قرآن مجید میں آپ کو بہت زیادہ ملے گی۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ عملی ٹریننگ ہے، یعنی جسمانی دماغی تربیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عملی ٹریننگ بھی ہے۔ اور اگر آج بھی اسلام کے
دیے ہوئے نظام خرچ کے مطابق جو ہے نا وہ معاشرہ چلے تو محبت کے وہ پھول جو ہے معاشرے کے اندر کھلیں گے کہ جن کی مثال ہم ماضی کے اندر دیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے مشاہدے کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے پھر خرچ کرنے کے اعتبار سے اس کے اندر توازن یعنی بیلنس بھی برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک طرف یہ کہا کہ لا تجعل یدک مغلولہ، اتنا بخیل اور کنجوس نہیں ہونا کہ تیرا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا رہے اور یہ بالکل خرچ کے لیے کھلے ہی نہیں، اور دوسری طرف یوں حکم دیا کہ ولا تبسطھا کل البسط، اسے بالکل ہی پورا نہیں کھول دینا کہ تو خود پھر محتاجی اور سوال کرنے کے اوپر آ جائے۔ تو یہ توازن قائم رکھنا، ایک طرف جو ہے جب خرچ کرنے پہ آئے تو اسراف اور تبذیر نہ ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ بخل اور کنجوسی نہ ہو، اسی کے درمیان جو ہے وہ خرچ کرنے کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ پھر قرآن مجید نے اس حوالے سے بھی ہماری تربیت کی ہے کہ جو خرچ کے مقاصد ہیں وہ بھی اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ آیا کہ خرچ کے مقاصد بھی حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خرچ کا ایک مقصد جو ہے وہ اپنی تربیت بتایا ہے، صرف اس لیے خرچ نہیں کرنا کہ دوسرے کی ہنڈیاں تیار ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کہ یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ وہ خرچ جو ہے وہ اپنی تربیت کے لیے کرتا ہے۔ ایک تو یہ مقصد خرچ سے حاصل ہونا چاہیے، اور دوسرا مقصد جو ہے وہ مال، اللہ تعالیٰ نے جو مال والی نعمت دی ہے اس کا شکرانہ ادا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ میں خرچ کر سکتا ہوں، تو میں نعمت مال کا شکرانہ ادا کر رہا ہوں۔ اور تیسرا جو ہے نا وہ مقصد کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کا جو دعویٰ ہے، اس محبت کے دعوے کے اندر وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرے کہ اللہ میں تیرے ساتھ دعوی محبت میں سچا ہوں، اور سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نے تیرے راستے کے اندر خرچ کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا سخی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے تو وہ مال و دولت اللہ کے راستے میں دیتے رہے، اور جب وہ مال و دولت بھی دیا پھر بالآخر ایک جان تھی وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس کو بھی صدقہ کر دیا۔ اور پھر قرآن مجید نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اس خرچ کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے۔ بار بار دو نیتیں بتلائی گئی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اور دوسرا جو ہے وہ خلق خدا سے ہمدردی اور ان کی غمساری۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا خرچ بند ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ دین پر بھی اور اخلاق پر بھی اور افکار پہ بھی اور نفسیات پہ بھی اور سماج پہ بھی بہت برا اثر پڑے گا۔ اس لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر غربت جو ہے نا وہ رخ کرتی ہے تو اسی غربت کے پیچھے جو ہے نا وہ بے دینی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے۔ تو اس غربت کے ساتھ جو ہے نا وہ دین بھی متاثر ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ جو فقر ہے وہ غربت اور فقر جو ہے نا وہ کفر کے دروازے کو دستک دے۔ تو اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا جو نظام خرچ ہے وہ اس کو سمجھا جائے، اور جو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کا خرچ رکتا نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے پہلے دے دیا تھا اور اب کیا ضرورت ہے، وہ اپنا خرچ جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں۔ اگر ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہے تو زکوٰۃ، کبھی عشر کا مطالبہ تو عشر، کبھی سیلا ریمی میں خرچ کرنے کا مطالبہ تو وہاں خرچ کرتے ہیں، کبھی نفلی صدقات کا مطالبہ تو پھر ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام خرچ جو ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ یہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نصیب